آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہیں توحید کا پہاڑ کہا جاتا تھا اور آتش اپنی زندگی کے آخری مراحل میں کرتے رہے کہ پیاس، ٹھنڈا پانی پیتے تھے برف والا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی، سینے پہ سیاہ داغ ہو گیا تھا اس پیاس کی وجہ سے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ پیاس تب بجھی جب لقاء اللہ حاصل ہوا، جب اس دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گلی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی داڑھی محاسن کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا، میں پہچان گیا ابلیس تھا۔ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں۔ کہا میں نے دیکھا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں اور ایک طرف میرے کھائی ہے۔ تو شیطان نے کہا ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو میں اس کھائی میں پھینک دوں گا۔ یہ کبھی نہیں چھوڑتا، یہ آخری لمحے تک انسان کو ورغلاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں بعض بنی اسرائیل علماء کے کہ آخری لمحے عبادتوں میں گزر رہے ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن آخری لمحوں میں زندگی کے آ کے شیطان کی بات میں آ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے ثابت کے لیے کہ ہم تو چاہتے تھے اسے رفعت دیں، ہم چاہتے تھے اسے بلندی پہ لے کے جائیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین سے چپکا لیا اور اس کی ہوائے نفس نے اسے ختم کر دیا۔ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اوصیاء، اولیاء، ائمہ کیوں؟ تاکہ یہ میری مخلوق کمال پہ پہنچے، بربادی کی طرف نہ جائے۔ نہج البلاغہ امام جانتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف، مگر امام نے نہیں بتایا کتنی گلیکسیاں ہوں گی۔ آج آپ کے سامنے جو ویب اسپیس نیا ٹیلیسکوپ ہے، اس نے کتنے جو ہے وہ ملین ایئرز اور ہزاروں گلیکسیز کی تصویر بھیجی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کائنات کتنی بڑی ہے کہ ابھی تک ایکسپلور ہو رہی ہے۔ ایک ہماری گلیکسی ہے اور وہ ہزاروں گلیکسیاں۔ ہماری ایک گلیکسی، ایک نظام شمسی کے اندر کیا ہے؟ ایک سورج ہے اور کئی ستارے، سیارے ہیں۔ اس ایک سیاروں میں ہم ہیں، اس ایک ہم میں کہیں پاکستان ہوگا، اس پاکستان میں کہیں یہ پہاڑی علاقے ہوں گے، گلگت بلتستان، اس میں کہیں چھوٹا سا نقطے کے اندر بھی نقطہ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور اس پر انسان اتنا تکبر کرے، انسان غرور کرے۔ وہ امام جو کہ یہ سب جانتا ہے مگر اس نے نہیں بتایا۔ نہج البلاغہ بلڈنگ بنانے کا، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کا، اسکائی اسکریپرز بنانے کا فارمولہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ خوب کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہادی جانتے ہیں انسان کو کس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ خوب اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل سٹرکچر بہتر ہو، عزیزان محترم، خوب اپنے باطن کی طرف توجہ کریں۔ مومن کا آئینہ ہے۔ جو برائی آپ کو دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ برائی اس کی نہیں ہے، وہ برائی میری ہے، میری۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا آئینہ ہے۔ ہم دوسروں کی برائیوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اپنی برائی کی طرف متوجہ۔ یہ ہمارا بیسٹ مشغلہ ہوتا ہے جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو دوسرے کی برائیاں کر، اور سب سے پہلے غریب طبقہ علماء کا رہ جاتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوں تو علماء کے لیے سب سے پہلے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، خوب ہم نفس کی لذتوں کا شکار ہے۔ زبان کو لذت ملتی ہے غیبت کرنے میں، زبان کو لذت چاہیے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے جب تک کوئی شغل میلہ نہ ہو۔
جب تک کوئی میسج فارورڈ ایسا نہ کریں جس سے کوئی تفریح نہ ہو، ہماری انگلی کو بھی چین، کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے ہیں دنیا کی لذتوں میں. ہم ان حماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے. وہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے. وہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا. اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں، تحمل اور بردباری کریں، اخلاق. آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے وہ اخلاق.